ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے، اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر عمرہ کی ہوس کو پورا کرے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ حضور ہر انسان کے لیے پیغام نجات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقائے نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی روز محشر، وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشی کا موقع ہے جس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن مناتے ہیں۔ اسلامی مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ جشن منایا جاتا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ولادت کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نعرے لگاتے جھنڈے لہراتے سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب اب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشیاں مناؤ، اور مسلمانوں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منا کر اہل ایمان نہ صرف اپنے دین و ایمان اور دلوں و روح کو تازگی پہنچاتے ہیں بلکہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس احسان عظیم پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں اور رفتیں عطا کی ہیں۔ اسی خوشی میں عاشقان رسول اللہ یہ علم کی ایک بڑی جماعت دکھائی دیتی ہے۔ رب کریم اور اس کے فرشتے بھی ان خوشیوں میں شریک رہتے ہیں، اور یہ ذکر پاک ہر لمحہ ہر سو بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم دھام پہلے سے زیادہ ہونا اس کا بڑا ثبوت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے جہاں دنیا سے تاریکی ختم ہوئی وہاں دونوں جہانوں کی مخلوق کی مرادیں بھی پوری ہوئیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شریک ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو رد و صلات پیش کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اہل ایمان کا جشن اور خوشیاں منانا مذہب شاعر میں سے ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و عقیدت نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا بھر گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ نصیب چمکے ہیں، فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس طرح کے سبق آموز قصے کہانیاں اسلامی واقعات
دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل ببو گوشا ٹی وی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔